امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جانور منڈی میں بکنے کے لیے آیا ہے، اس جیسے اور مزید جانور اور یہ جانور کیا قربانی ان کی ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرمائیے۔ دکھا آپ کو بہت کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ یہ مطلب وہ قربانی والا تو کوئی خریدتا نہیں ہوگا اس طرح کا، بس ہے جانور، مطلب کھڑا ہوا ہے، کوئی گوشت فروش ہو سکتا ہے اس کو قبول کر لے گوشت کے بھاؤ میں۔ قربانی تو اگر اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جو مطلب ہے قربانی کے لیے رکاوٹ ہو۔ اب اگر یہ بیمار نہیں ہے، چلتا پھرتا ہے، قربان گاہ تک بھی یہ چل کر جا سکتا ہے، تو قربانی تو ہو جائے گی اس کی۔ یہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں عمدہ جانور قربان کیا جائے، لیکن یوں کہ قربانی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں اس وقت مکہ پاک میں ہوں، حج 2026 کی نیت ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ کیا حج کی سعی طواف زیارت کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں یا اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ کسی نفل طواف کے بعد بھی صحیح ہو سکتی ہے حج کی، اور طواف زیارہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد، ابھی سے نہیں۔ جب حج کا احرام باندھیں گے نا تو اس وقت، اب جیسے قران والا ہے تو وہ حج قران جو کرتا ہے تو وہ طواف قدوم کرتا ہے، طواف قدوم، عمرے کا طواف کرتا ہے، پھر طواف قدوم کرتا ہے۔ تو طواف قدوم میں وہ حج کی صحیح بھی کر سکتا ہے، کہ عمرے کی تو صحیح آلریڈی اس کی ہے، حج کی نہیں ہے۔ وہ طواف قدوم میں وہ حج کی صحیح بھی کر لے۔ اگر نہیں کرے گا حج کی صحیح طواف قدوم میں، تو اس کو پھر طواف زیارہ میں کرنی ہوگی۔ الحمدللہ علوی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج مدنی مذاکرے میں بمبھور ڈویژن، گھارو، میرپور ساکرو، کیٹی بندر ٹھٹھا، سجاول، چوہڑ، جمالی، جاتی، بدین، تلہار، ٹنڈو باگوس کے اسلامی بھائیوں کی حاضری کی ترکیب ہے۔ اسی طرح کراچی کے ڈسٹرکٹ سرجانی، ڈسٹرکٹ اورنگی اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے اسلامی بھائی ہے، محصول مدینہ شارٹ ٹائم کے بھی اسلامی بھائی ہے، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، فیضان مدینہ کوئٹہ بلوچستان گلگت، مدرسۃ المدینہ واگا ٹاؤن لاہور پنجاب، مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات، جامعۃ المدینہ گوجرا منڈی بہاؤالدین، جامعۃ المدینہ ایبٹ آباد کے پی کے میں بھی اسلامی بھائی جو ہیں جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سب کو خوش آمدید۔ علی رضا اتاری سوال کر رہے ہیں، تجدید ایمان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تجدید ایمان منے ایمان نئے سرے سے ایمان لانا یا ایمان کو رینیو کرنا۔ اب جیسے کوئی معاذ اللہ ایسا کفر بکا کہ اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا، اب اس کو نئے سرے سے ایمان لانا ہے، تجدید ایمان۔ تجدید نکاح بھی نئے سرے سے جو کرنا ہوگا۔ کسی کا مرید تھا تو تجدید بیعت بھی کرے، اب کسی کی بھی بیعت کر لے، اس کی نہیں کرتا تو اپنے سابقہ پیر کی، سارے اعمال بھی اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا کفر اس سے صادر ہوا کہ وہ مرتد ہو گیا، ایمان نکل گیا اس کا، تو یہ تجدید ایمان۔ اچھا، اب ایسا کفر نہیں ہے، لیکن وہ لزوم کفر اس کو بولتے ہیں، کہ وہ کفر تک لے جانے والا ہوتا ہے۔ یہ علماء طے کریں گے کہ لزوم کفر ہے یا التزام کفر ہے۔ یہ گہرا ٹاپک ہے، اس کو مدنی چینل پر چھیڑنا بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمیاں ہو سکتی ہے اس میں۔ تو اگر لزوم کفر ہے تو اس میں علماء تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیتے ہیں کہ واجب ہے یہ، لیکن وہ نکاح سے اور ایمان سے نکلا نہیں ہے ابھی، تو یہ بھی تجدید ایمان یہاں واجب ہے، وہاں فرض ہے۔ تجدید ایمان یوں سمجھ لو، تجدید نکاح اور لزوم کفر میں بیعت نہیں ٹوٹتی، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، نہ ایمان نکلتا ہے، لیکن واجب ہے کہ تجدید ایمان کرے، یا احتیاطاً کوئی اگر کرے تو روز 10 بار کرے،
کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر نکل گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لے. یہ تجدید ایمان، یہ احتیاطی تجدید ایمان ہے. حقیقت میں ایمان اس کا نکلا نہیں ہے، احتیاطاً یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. صرف تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے احتیاطاً. تجدید ایمان جس کا آپ نے کہا کہ یہ احتیاطاً کرنا چاہیے، تو یہ کرتے ہی رہنا چاہیے یا اس حوالے سے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کرتے رہنا چاہیے، مگر یہ ہونا چاہیے سوچ کہ میں ہوں مسلمان. پتہ نہیں مسلمان ہوں یا نہیں تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ وسلم. اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سائن بہن کا سوال موصول ہوا ہے SMS کے ذریعے کہ اگر کسی خاتون نے چہرے پر نقاب کے ساتھ نماز پڑھی جہاں مرد ہوں تو کیا بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی. حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں جہاں علم و حکمت کے ہمیں ڈھیروں مدنی پھول ملتے ہیں، وہیں امیر علیہ سنت ہمیں اپنا مرید بھی بناتے ہیں، اور جو امیر علیہ سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے. تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں. امیر علیہ سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں. اسلامی بہنوں کو والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں. اپنے بچوں کو بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا دیجئے. اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے بچوں کے نام، عمر، ایڈریس وغیرہ بھیج دیں تو آپ کے بچوں کو بھی مرید کر لیا جائے گا. جو بھی مرید یا طالب ہونا چاہے ان نمبرز پر اپنا نام وغیرہ بھیج دے تو ان کو مرید اور طالب کر لیا جائے گا. جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجئے. مرید اور طالب تو نہیں ہوتا، مرید یا طالب. تو جو دوسروں سے بیعت ہو وہ کسی سے برکت کے لیے بیعت کرے تو وہ طالب